ان کی زندگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اب کیسے زندہ ہیں یہ شہید، کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر! ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں، ہاتھ کہیں پڑا ہے، پاؤں کہیں پڑا ہوا ہے، سب اعضاء کٹے ہوئے ہیں، سر دھڑ سے جدا ہے، سر کہیں ہے جسم کہیں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہیں۔ ان کے جسم پر زخموں کے انبار ہیں، 72 زخم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! جگہ جگہ زخم کے گھاؤ ہیں۔ تو فرماتے میں نے سوچا کہ کیا ان کو درد نہ ہوا؟ ان کی زندگی کا کیا ثبوت ہے؟ شہید کے بارے میں حدیث پاک میں آیا جب اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے تو اسے کوئی درد نہیں ہوتا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ درد کیسے نہیں ہوتا ہے؟ ہماری ایک انگلی کٹ جاتی ہے تو ہم تڑپنے لگتے ہیں، ذرا سا زخم ہوتا ہے تو بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، اور جن کا پورا جسم گھائل ہوتا ہے، گردن کاٹی جا رہی ہے، کا درد کیسے نہیں ہوگا؟ یہ سوچتے سوچتے میں سو گیا تو خواب میں سرکار کا دیدار ہوا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ، حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ شہید کو درد نہیں ہوتا، شہید کو تکلیف نہیں ہوتی، شہید کو کوئی حزن و ملال نہیں ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ سورہ یوسف پڑھو، سورہ یوسف پڑھو۔ اب بزرگ جب جاگے، آنکھ کھل گئی تو کہا سورہ یوسف میں کیا ہے؟ تو پڑھنے لگے، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی تو اس میں لکھا ہے کہ مصر کا بازار ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا چرچا ہے، حسن و جمال حضرت یوسف کا ایسا ہے کہ جو دیکھ لیتا ہے بے خود ہو جاتا ہے۔ تو حضرت زلیخا نے مصر کی عورتوں کو ایک کمرے میں بٹھایا، ان کے ہاتھ میں چھری اور پھل دیا اور کہا اس کو کاٹو پھل کو۔ مصر کی عورتیں کاٹنے لگی، اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا نے عرض کیا کہ آپ اس محفل سے گزر جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نقاب پہنتے تھے، لیکن اس محفل میں بغیر نقاب کے آپ گزرے، دھیرے دھیرے چلے آ رہے ہیں۔ مصر کی عورتوں نے جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن خدا داد تو پھل کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ان کی انگلیاں کٹ رہی ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، لیکن ان کو خبر نہیں ہو رہی ہے، وہ چلا نہیں رہی ہیں، وہ تڑپ نہیں رہی ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ بعض عورتوں کی انگلیاں کٹ کے الگ ہو گئی، لیکن انہیں درد نہ ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام چلے گئے، پردے کے پیچھے ہو گئے، تب انہیں خیال آیا کہ ہمارے ہاتھ میں خون کیسا ہے۔ تب عورتوں کو درد ہونا شروع ہوا۔ اللہ اکبر! حسن یوسف میں ایسی مہ ہو گئی کہ انہیں اپنے ہاتھ کے کٹنے کی خبر نہ ہوئی۔ تو جو اللہ کا جمال دیکھے، شہید جب شہادت کا جام پیتا ہے تو اللہ کا جمال کا دیدار کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! تو یوسف علیہ السلام کے جمال کا جب یہ حال ہے تو اللہ کے جمال کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے شہداء کو کوئی درد نہیں ہوتا اور شہید زندہ ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے شہید بھی زندہ ہیں اور اللہ کے ولی بھی زندہ ہیں۔ سب اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ مخدوم اشرف کا عرس ہو رہا ہے، وہ اپنے مزار میں زندہ ہیں۔ سید سالار رسول غازی سلطان الشہداء فی الہند وہ بھی اپنے مزار میں زندہ ہیں۔ خواجہ غریب نواز بھی اپنے مزار میں اجمیر شریف میں زندہ ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تمام اولیاء کرام بھی زندہ ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، وہ بھی زندہ ہیں۔ تو ان کی زندگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ اور صرف زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کی طاقت، ان کا اختیار اور بڑھا دیا جاتا ہے، وہ ان کا اختیار اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ ایسے زندہ ہیں
کہ وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے. تو حضرات شہدائے کربلا آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی ہماری فریاد کو سن رہے ہیں. آج بھی ساری دنیا میں ذکر شہیدان کربلا منایا جا رہا ہے. لیکن آج کل بہت سے لوگ ذکر شہدائے کربلا کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جتنا ہی